اب اس کے اوپر پہلے میں دیتا ہوں اجمالاً دلائل، تفصیلاً بعد میں، کیونکہ ٹائم ہے تھوڑا اور کچھ کو چار چڑھا ہوا ہے، میں ان کو جواب دے دینا چاہتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، قرآن پاک میں کئی انبیاء کا رب نے میلاد منایا، کئی انبیاء اور ہستیوں کا۔ سب سے پہلے جب رب نے سب سے پہلے نبی کون سے پیدا فرمائے؟ بولیں۔ میرے رب نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ساتھ ہی میلاد منایا، کہا فرشتوں سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرے آدم کا ادب کرو اور میرے آدم کو سجدہ کرو، جو میرے آدم کی ولادت کی خوشی میں سجدہ کرے وہ فرشتہ کہلائے گا، اور جو فرشتوں کا سردار ہو کر میرے آدم کی خوشی نہ کرے وہ شیطان مردود کہلائے گا۔ کیوں جی، سمجھ میں آیا کہ نہ آیا؟ میلاد ہوا، حضرت آدم کی روح پھونکی، ابھی پیدائش ہوئی، کہا سارے ادب کرو، سجدہ کرو، تو جس نے ادب نہ کیا اس کو شیطان نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، پھر جا بجا وہ ذکر کیا۔ آگے چلے، رب کائنات نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد منایا، کیا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سورہ مریم آیت نمبر سورہ مریم کے اندر کیا فرمایا؟ رب کیا کہتا ہے؟ میرے یحییٰ پر سلامتی ہو، درود و سلام ہو، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی بڑا مزدار جملہ جی، تم حضور کا وفات کیوں نہیں مناتے؟ اور بدبخت ہے، نبیوں کے وفات کے دن نہیں منائے جاتے، نبیوں کی حیات کی خوشیاں منائی جاتی ہے، نبیوں کی حیات کی، حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا مرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ رب کہتا ہے یحییٰ کی حیات پہ بھی سلام ہو اور یحییٰ کی ممات پہ بھی سلام ہو۔ ہاں جی، سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اس لیے کہ نبی اس طرح نہیں مرتا جیسے ہم مرتے، نبی تو مر کے بھی زندہ ہے، صرف وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے اعزازات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے تو رب نے کہا یحییٰ کے یوم وفات پہ بھی سلامتی ہو۔ تیسرا میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منایا، حضرت عیسیٰ نے بلکہ آگے بات ہی بڑھا دی، اپنا میلاد خود ہی منا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو میلاد میں بڑھ گئے اور رب نے ان کا میلاد ذکر کر دیا، پھر انہوں نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو میرے اوپر، درود و سلام کی بارشیں ہوتی رہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ نے میسج دیا کہ حضور کے پیدائش کا دن منانا ہے، وفات پہ غم، ہاں وہ حضور قبر میں جا کر بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جی؟ جی 12 وفات ہوتی ہے، 12 وفات منایا کرو۔ کسی کے اندر کیڑا باقی ہے تو میں کیڑا نکالنے لگا ہوں، ہاں جی، جن اندر کیڑا باقی ہے وہ تیار ہو جائے۔ حضور کی اگر وہ وقت آ جائے کہ ایک دن میں نبی کی پیدائش بھی ہو اور وفات بھی ہو تو خدا کی قسم شریعت محمدیہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش کی خوشی مناؤ، وفات کا غم جس کا کیڑا وہ تیار ہو جائے۔ کیوں جی؟ اور میرا چیلنج ہے حوالے میں بھی، اور آ کے مجھ سے اس بات پہ مناظرہ کر لے، انشاءاللہ 10 لاکھ روپے اس کو انعام دوں گا، 10 لاکھ روپیہ، اور تجھ سے ایک ہی بات کا مطالبہ کروں گا، ہار جائیں گا تو حق مان کے جانا ہے، ہار گیا تو حق پتر۔ کتنے تم بدبخت ہو، خدا کی قسم میرے پاس دلائل بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور تم بدبخت ہو، تمہاری زندگیوں کس کام کی، تمہارے حضور کے میلاد کے تمہارے پاس دلائل ہی نہیں۔ میں کہاں سے دے رہا ہوں؟ میں کہاں سے دے رہا ہوں جی؟ قرآن و حدیث سے۔ انہوں نے بھی قرآن پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، لیکن انہوں نے ابو جہل کی نظر سے پڑھا، ہم نے صدیق اکبر کی نگاہ سے پڑھا۔ پتر تینوں بڑا چاہ بخاری پڑھن دا، بخاری صحابہ کے زمانے میں نہ تھی، ابو بکر کے زمانے میں نہ تھی، صحابہ کے ابو بکر کے 2.5 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، علی کے 6 ساڑھے 6 سال میں بخاری نہیں تھی۔ اس سے بڑی بدعت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس بدعت کو ہم سینے سے لگاتے ہیں کیونکہ اس میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، لیکن ہمارے لیے بخاری پڑھنے کا جواز ہے۔ بدبختہ تیرے پاس تو بخاری پڑھنے کا بھی جواز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے نقطے بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، زیر زبریں بھی صحابہ کے زمانے میں، اور سارے بولو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم بول سکتے ہیں۔ میں نے تو ابھی تک ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ بھی نہیں کرایا، اور میں نے ٹائیفائڈ کے اندر 4 جمعے ایسے پڑھائے۔ آپ لوگوں کو بولتے ہوئے حق تکلیف ہوتی ہے، آپ بولا کریں۔ ہم بادشاہوں، ہم سینہ تان کے حضور کے دین کی بات کرنے والا ہے، ہمیں پسند بھی وہی ہے جو حضور کی بات سینہ تان کے کرے، جو وقت پہ آ کے دم دبا کے بھاگ جائے۔ نہ ہمیں وہ سیاسی لیڈر قبول ہے، نہ وہ ملا قبول ہے، نہ وہ مولوی قبول ہے۔ کیوں جی؟ بات سمجھ میں آئی؟ پھر ایک نعرہ لگائیں، لبیک
ہمیں دلائل کم کرنے میں دیر لگتی ہے، ان بدبختوں کو دلائل اکٹھے کرنے میں بھی ان کے پاس زندگی کوئی نہیں ہے۔ لے جی سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، میرے آقا نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ سب سے بہترین دن کون سا ہے جی؟ جمعے کا دن ہے۔ حدیث کے پہلے روایت بھی سن لے، بعد میں پھر امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام خزیمہ، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام قسطلانی، علامہ اجر حسقلانی، امام بہقی، امام ابن کثیر، ابن قیم کا شاگرد امام ابن کثیر نے بھی ذکر کر دی، اور حوالے بڑے اس سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس اس حدیث کے۔ کیا فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن کون سا ہے جی؟ جمعے کا دن۔ کیوں؟ فرمایا فی خلق آدم، جمعے کا دن جس دن تم نہا کے آتے ہو، نہانا سنت، مسواک کرنا سنت، صاف کپڑے پہننا سنت، خوشبو لگا کے آنا سنت، جشن کا سما بنانا سنت، تلاوت کرنا سنت، ذکر کرنا سنت، اور حضور کے دین کی بات کرنا فرض، نماز پڑھنا فرض، دین کے اچھے اچھے کام کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا بھی جمعے والے دن ہے سنت۔ فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا فی خلق آدم، جمعے والا دن کیا ہے؟ میلاد آدم کا دن ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا، ہم جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی وجہ بتاؤ۔ جمعے کا دن اس لیے مناتے ہیں کہ یہ میلاد آدم ہے۔ جب میلاد آدم جائز ہو تو فخر آدم کا دن منانا کیوں نہ جائز ہو؟ جب آدم کا میلاد ہر ہفتے منایا جائے تو ہم سال بعد سید الانبیاء و سید آدم کا دن بنا دے تو شیطان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ جمعہ کیوں پڑھنے آتے ہو؟ سارے بتا دے، جس کو حدیث سمجھ میں آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جمعے کا دن اس لیے پڑھتے ہیں کہ میلاد آدم ہے، اور فرمایا کیونکہ بچ کئیاں نو پیڑ بھی ہونی سی، فرمایا وفیہ قبضہ، اور جمعے والے دن ہی حضرت آدم کی روح قبض کی گئی تھی۔ آگے چلیں، ابھی تسلی نہیں ہوئی، مجھے پتہ ہے ابھی کیڑا باہر نہیں نکلا۔ کیا جی؟ فرمایا کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ بہترین دن۔ بہترین دن کیوں؟ بولے نا کیوں؟ بول دو کہ تسی بھی دوجے دی تقریراں سن دے ہو۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں گھی دنی کے۔ اگلی بات حضور نے فرمایا اِنَّ یوم الجمعتی سید الایام، جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، جمعے کا دن دنوں کا وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، جمعے کا دن اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ عید الفطر سے بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ سے بڑی جمعے کا دن بولیں ذرا، عید الفطر سے بڑی اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی۔ مجھے پتہ کیڑا بھی باقی ہے، اس نے کہا نا دن افضل ہے، عید تو نہیں ہے نا پتر، تیرا پوسٹ مارٹم پورا کر کے آیا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث حضور فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا یوم الجمعۃ عید، یہ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ابن ماجہ اور امام مسلم کی حدیث، اور دلائل تو ہمارے پاس سنیوں کے بعد کم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ جمعے کا دن عید کا دن، عید سے عید الفطر سے افضل دن، عید الاضحیٰ سے افضل دن، رب کا پیارا دن۔ کیوں؟ اس دن حضرت آدم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور حضرت آدم کی وفات بھی ہوئی ہے، لہذا ہمیں اس دن خوشی منانے کا حکم دیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کا ایمان یہ کہتا نہیں جس دن آدم پیدا ہو وہ سید الایام ہو، تو جس دن سید آدم پیدا ہو وہ کیوں نہ جمعے کا بھی سردار ہو؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عید میلاد النبی یہ تو بہت بلند بات ہے۔ جس دن میرے آقا سامنے جلوہ گر ہو جائیں ہمارے نزدیک، وہ بھی جمعے سے بڑا دن ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کیڑا پاس اٹکا ہوا ہے، وہ کیڑا جاتے جاتے، میرے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے لیکن نہ یہ میرا انداز ہے اس طرح، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے مجھے چیلنج کیا، میں نے آج اس کو یہ جواب بھیجنا ہے۔ میں نے گھر میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں پہ دلائل کے ہوں گے لیکن رضا کے ریزے کی مار نہیں ہوگی،
یہ رضاعت نیزے کی مار ہے اور دور کے سینے میں غار ہے جس سے چار اچوئی کا وار ہے یہ وار وار سے وہ کیا ڈرے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا بادشاہ کتا نے شیر مان میرے غوث کا ہم تو پھر حضور غوث اعظم کے شیر ہیں ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کتا مان نہیں ہم کیا ہیں شیر ہیں حضور غوث اعظم کے جمعے کا دن میلاد آدم کا دن سب سے بہترین دن اس دن حضرت آدم کی پیدائش بھی اور حضرت آدم کی اب اگلی بات سنیں میں حدیث بڑی لمبی ہے اس کا میں مختصر کر دوں صرف مختصر بات کر کے گزروں جب حضور آئے نا مدینے میں کہاں آئے صرف مدینے میں جھلک دکھائی پیدا ہونے والا دن تو بہت بڑا تھا کیونکہ جب پیدا ہوئے تو پھر مکے میں بھی آئے مدینے میں بھی آئے اور ہر عاشق کے گھر میں بھی آئے ہر عاشق کے دل میں بھی آئے اس کے ایمان میں بھی آئے حضور نے فرمایا مومن کی آنکھوں کا نور بھی میرے نور سے بنا ہے اور مومن کے دل کا نور بھی میرے نور سے بنا ہے اگر حضور نہ ہوتے ہماری آنکھیں بھی نہ ہوتی دل بھی نہ ہوتا یہ جو 1400 سال بھی حضور کو مانتے اور جان دینے کو تیار ہے اس لیے کہ ہماری آنکھوں اور دل کا نور بھی مصطفیٰ کے نور سے ہے اور بدبختہ تجھے حضور کے نور سے حصہ ہی نہ ملا کیونکہ تو حضور کے نور کا منکر رہا آیا نہ تو کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد تو حضور کے در پہ آیا ہی نہیں تو آتا تو تجھے پتا چلا یہ داتا دیتا کتنا ہے حضرت علی کو حاتم تائی کے بیٹے نے کہا حضور میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا گھر کے 7 دروازے بنائے جب فقیر آتا ایک دروازے دوسرے ایک فقیر 7 دروازے سے آتا میرا باپ 7 دروازوں سے دیتا آپ فرمائے میرے مولا جیسا سخی تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں میرے آقا کی یہ شان تھی جب وہ ایک مرتبہ در پہ آ جاتا تو دوبارہ آنے کی ضرورت وہ آیا نہ کیوں بد نصیبہ بدبختہ تو حضور کا میلاد مناتا تجھے پتہ چلتا کہ رب پھر خوشی میں احمد اور محمد اکٹھے عطا فرماتا ہے